آپ کو میں نے عربی زبان کی الف بے سکھانی ہے آج انشاءاللہ تعالی. اس حوالے سے پہلی چیز عربی زبان میں حروف الہجا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اردو میں آپ نے حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں. اگر میں آپ سے اردو کے حروف تہجی کی تعداد پوچھوں تو شاید آپ کنفیوز ہوں، بتانے میں کچھ اختلاف بھی ہو، لیکن انگریزی کے الفابیٹ آپ فوری طور پہ بتا دیں گے. تو انگریزی کے الفابیٹ کتنے؟ 26. اور اردو کے حروف تہجی 52. اب یعنی اختلاف آپ کے سامنے آ گیا. بہرحال عربی زبان میں جو حروف الہجا استعمال ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے، یہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. ان کو میں ایک خاص ترتیب سے، ایک خاص ترکیب سے لکھوں گا آپ کے سامنے، اور یہی ترتیب آپ کو ان حروف کو یاد کرنے میں مدد دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ حروف الہجا میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں، اور آپ ایک خاص ترتیب میں ان حروف کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 7 حروف ایک لائن میں لکھے، اور 7 حروف کی یہ کتنی لائنز ہیں ٹوٹل؟ 4. تو ٹوٹل حروف کتنے ہو گئے؟ 28. تو عربی زبان میں جو حروف الہجا کی تعداد ہے وہ 28 ہے. اس تعداد میں بھی ایک اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بات بتانے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا. ان حروف کی ادائیگی، ان حروف کی پروننسیشن جو ہے وہ ایک خاص انداز سے ہوتی ہے. قرآن مجید پڑھنے والا ہر قاری جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے. اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ میں سے کوئی ان حروف کو پڑھ دے تو پھر اس کے بعد میں اپنی بات آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالی. جی. با، تا، ہا، جیم، ہا، خا، دال، دال، را، زا، سین، شین، قاف، طا، طا، ظا، عین، غین، تا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. آپ نے دیکھا کہ جو حروف الہجا ہیں ان میں آپ کے ایک ساتھی نے ان حروف کو ایک خاص انداز سے ان کی ادائیگی کی ہے. اس میں پہلا حرف جو آپ کے سامنے آیا وہ تھا الف. پھر اس کے بعد اس کو اردو میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں بے، اس طرح انہوں نے نہیں پڑھا اس کو، بلکہ اس کو انہوں نے با پڑھا ہے. پھر اس کے بعد اگلے حرف کو پھر انہوں نے تا پڑھا، یعنی الف کے ساتھ پڑھا، پھر سا پڑھا. لیکن اگلا حرف جو آیا جسے ہم اردو میں جیم کہتے ہیں، اس کو انہوں نے جا نہیں پڑھا بلکہ جیم ہی پڑھا. پھر اس کے بعد اگلا حرف جو ہے پھر اس کو ہے نہیں پڑھا بلکہ ہا پڑھا. تو یہ کیا چکر ہے؟ ان حروف کو ہم کن حروف کو ہم الف کے ساتھ پروناؤنس کریں گے، کون سے حروف جو ہیں وہ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی خدا آپ کا کھل جائے گا. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر آنے سے پہلے جو کچھ آپ کو معلوم تھا اور یہاں کلاس کے اختتام کے بعد جو آپ کے علم میں اضافہ ہوا، یہ کمپیریزن آپ نے ڈیلی لازمی کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے علم میں واقعی کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے. چھوٹی سی بات ایک آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں یہ جو ہمارے حروف ہیں ان کو اگر میں اردو املا میں لکھوں، جیسے الف کو ہم لکھتے ہیں الف بے، پڑھوں گا میں اردو کے اعتبار سے اور لکھوں گا بھی اردو املا میں بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، دال. یہ 8 حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. چھوٹی سی بات ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی کہ اردو لکھائی میں جو حروف الہجا بڑی اے پر ختم ہوتے ہیں، ان حروف کو آپ نے الف کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی حروف کی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس آپ خود کر سکتے ہیں. بلکہ اب میں یہ کہوں گا کہ جس کو پہلے یہ قاعدہ نہیں معلوم تھا
وہ اب اس قاعدے کے بعد ان حروف کی ادائیگی کرے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ کم از کم ایک قاعدہ آپ نے جو ہے وہ آج سیکھ لیا عربی زبان کا۔ عربی زبان میں حروف الہجاء کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے حرکات۔ حرکات 3 بنیادی حرکات ہیں، ان سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ زبر، زیر اور پیش، یہ حرکات ہیں۔ اور ایک اور علامت آپ کو ملتی ہے اس طرح کی، جسے آپ جزم کہتے ہیں یا علامت سکون کہتے ہیں۔ اس کلاس میں اس بورڈ پر اس علامت کے پیش کے ساتھ نہ ملنے کے حوالے سے میں علامت سکون یا جزم جو ہے وہ اس طرح کیرٹ سائن کی صورت میں ظاہر کروں گا تاکہ اس کی مشابہت جو ہے وہ پیش کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یہ 3 حرکات ہیں ہماری، زبر، زیر، پیش، اور یہ علامت سکون ہے۔ تو جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عربی حروف الہجاء میں بھی اختلاف ہے، وہ اختلاف کی وجہ ایک حرف ہے اور وہ ہے حمزہ۔ حمزہ کسے کہتے ہیں، الف کسے کہتے ہیں، ان 2 حروف کے حوالے سے اختلاف ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی حروف الہجاء میں سے الف آپ کو ان تینوں حرکات یا علامت سکون کے بغیر نظر آئے گا تو اس وقت یہ الف ہوگا۔ جب بھی اس الف پر ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ گئی، اس پہ زبر آ گئی، اس پہ زیر آ گئی، اس پہ پیش آ گئی، اس پہ علامت سکون آ گئی، تو اب یہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا۔ تو الف اور حمزہ کا فرق، یہ دوسری چیز ہے جو آج آپ نے سیکھ لی۔ اب میں اگر آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں سے الف اور حمزہ کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس کی آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اقرا۔ اب اس اقرا ورڈ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ الف کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ اس میں الف ہے ہی نہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں حمزہ ہے۔ یہ پہلا والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس الف پر زیر آ گئی ہے، اور یہ آخری والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس پر آپ علامت سکون دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب انسان ہیں، تو اس لفظ میں حمزہ اور الف، اس کی پہچان آپ اب کر کے بتائیں مجھے۔ پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ الف ہے، تو الحمدللہ آپ کو الف اور حمزہ کی پہچان بھی آج ہوگی۔ ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے جائیں کہ یہ جو حرکات ہیں زبر، زیر، پیش، ان کو اگر میں ڈبل کر دوں تو اب ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین، یہ ڈبل حرکات جو ہے عربی زبان میں تنوین کہلاتی ہیں۔ اور اس سے اگلی بات، عربی زبان میں اگر ہم اسماء کے حوالے سے بات کریں، اسم کے حوالے سے بات کریں، بہت ساری چیزیں دھیان میں رکھیے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم تدریسی طریقہ اختیار کریں گے، وہ چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو عربی اردو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اردو میں آپ پڑھیں گے، آپ کو عربی بھی آ جائے گی۔ اور اس حوالے سے ہمیشہ مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک صاحب نے کسی سے کہا تھا کہ یار تمہیں انگریزی سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے اگر اردو میں بولی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی بالکل سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ ہم اس پوری کلاس میں اردو میں عربی پڑھیں گے، وہ آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسم کے حوالے سے آپ سب لوگ واقف ہیں؟ کوئی ہے؟ عربی زبان میں 85% اسماء، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، ایسے ہیں جن کے آخر میں یہ ڈبل حرکت آتی ہے، تنوین آتی ہے۔ یہ ایک ایڈیشنل بات ہے، اس کا اعادہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہوگا، لیکن ابھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اس لیے کہ اقرا یہ فعل ہے اور انسان یہ اسم ہے، لہذا آپ کا غالب گمان اس اسم کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، کیونکہ 85% بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے اس کے آخر میں اب یہ تنوین ڈال دوں گا۔
اس پہ 2 پیش بھی آ سکتے ہیں, 2 زبر بھی آ سکتے ہیں, 2 زیر بھی آ سکتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے. تو 85% اسماء عربی زبان میں ایسے ہیں جن پہ تنوین آتی ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ عربی سیکھنے کے لیے ہم عام طور پہ جب عربی پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, تو لفظ کے آخر پہ وقف کرتے ہیں انسان, لیکن ہم عربی سیکھنے کے لیے لفظ کے آخری حرف کی حرکت بھی ادا کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ 2 پیش آئے ہیں, 2 زبر آئے ہیں یا 2 زیر آئے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. حروف الہجا ان کی تعداد 28 یا 29, اور فرق الف اور حمزہ کا. اور فرق کیوں ہے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. دوسری بنیادی چیز حرکات, 3 حرکات زبر زیر پیش, 1 علامت سکون. اب اس سے آگے چلتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں, ایک اہم بات جو ہے. آپ کے انہی حروف الہجا میں سے میں کچھ حروف لے رہا ہوں اور ان پہ مناسب حرکات اور علامت سکون کی مدد سے میں انشاءاللہ تعالی الفاظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جس چیز سے لکھ رہا ہوں اس کے لیے میں قاف, لام, میم 3 حروف لیتا ہوں, یہاں سے ان پہ مناسب حرکات لگاتا ہوں, اور یہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ 85% اسماء پہ تنوین آتی ہے اس کے آخر میں. تو لفظ آپ کے سامنے آ گیا قلم, قلمن ہم اسے بولیں گے. پھر الف, نون, سین, الف اور نون, اس پہ مناسب حرکات. لفظ بن گیا آپ کے سامنے انسان. پھر اسی طرح وہ جو اقرا ہم نے ورڈ لکھا تھا اس کے لیے بھی انہی حروف الہجا میں سے حروف میں نے لیے تھے. اقرا. پھر ایک لفظ قرآن مجید میں آپ نے کثرت سے دیکھا ہے, فی. تو یہ تمام حروف الہجا مناسب حرکات کے بعد لفظ بنانے کے کام آتے ہیں. تو اگلی بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ کس طرح بنتے ہیں؟ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. ایک لفظ بڑا اہم ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا میں تعارف کراتا چلوں. یہاں سے میں آپ کے سامنے کاف, تا, الف اور با, ان پہ مناسب میں حرکات لگاتا ہوں کیونکہ لفظ بن کے آپ کے سامنے کتاب. کتاب کا چھوٹا سا ایک تعارف میں آپ سے کراتا چلوں تاکہ آپ کے سامنے آئے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کس طرح ہے. یہ جو قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے, اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کتاب ورڈ آپ کے سامنے ہے. کتاب کے معنی کیا ہے؟ کتاب کے معنی بک, اور بک کسے کہتے ہیں؟ جسے پڑھا جائے کتاب کو کہتے ہیں. ربی یسر بڑی خوبصورت دعا ہے جو عام طور پر مدارس میں سکھائی جاتی ہے. ایک سب سے منقول دعا ہے یہ میں حروف الہجا کی جگہ پر اس دعا کو لکھ دیتا ہوں. رب یسر, اے میرے رب آسانی فرمانا. یہ توفیق سے ہم آ ہی گئے ہیں تو آسان کر دینا ہمارے لیے. صبح سویرے اٹھ کر نیند کی قربانی دے کر ہم یہاں آئے ہیں تو آسانی کر دینا ہمارے لیے. اور ظاہر بات ہے آسانی کے ساتھ ساتھ ہی مشکل چلتی ہے. کبھی کوئی پرابلم ہوگی, رات کو لیٹ سوئے, کچھ لوگ تو شاید فائنل کے چکر میں ہی نہ اٹھے ہوں, آج صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے. مشکل ساتھ ساتھ چلے گی, تو اس لیے وہ بھی دعا اسی سے کرنی ہے. ولا تؤثر, رب یسر ولا تؤثر, اے میرے رب آسانی فرمانا اور مشکل نہ فرمانا. اور اب تیری توفیق سے, تیرے فضل سے اس کو شروع کر ہی دیا ہے تو اتمم بالخیر, خیر کے ساتھ اس کو مکمل فرما دے. حروف اور حرکات کے ملنے سے جو لفظ بنتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بامانی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں. اب یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ
बामानी अल्फाज हैं। अब चूंकि हमारा स्कोप कुरान मजीद को समझना है, लिहाजा बेमानी अल्फाज को हम अपनी इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने सिलेबस से बाहर करते हैं। तो अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर बामानी लफ्ज कलिमा कहलाता है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर बामानी लफ्ज कलिमा कहलाता है। और जो मैं बात कर रहा था कि जब भी किसी जुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं तो उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामानी अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। ये ग्रुपिंग अब मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। अंग्रेजी में बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ये वही तकसीम है और उनकी तादाद आपको पता है कि 8 है। अरबी, उर्दू और फारसी, उसमें ये तरकीब, उसमें ये जो डिवीजन है, तकसीम, वो 3 की है। इस्म, फेल और हर्फ। अरबी जुबान में तमाम बामानी अल्फाज को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? पहले भी हल्की सी डेफिनेशन जो हमारे इल्म में पहले से है उसको हम ताज़ा कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला बाद में आगे चलेंगे। हाँ जी, इस्म, मैं आपसे पूछता हूँ जी आपका इस्म, तो आप क्या बताते हैं मुझे? अपना नाम बता देते हैं। तो इस्म के मानी है नाम के, ठीक। फेल किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना। ये जो हमारे मालूमात हमारे इल्म में पहले से है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और हर्फ किसे कहते हैं? एक तो हुरूफ आपके सामने ये आए हैं, लेकिन ग्रामर की इस्तिलाह में हर्फ एक खास कलिमा को कहा जाता है। यानी ये वो कलिमा होता है जिसके अपने मानी वाज़े नहीं हो सकते जब तक वो किसी दूसरे कलिमा के साथ मिलकर ना आ जाए। जैसे यहां आपके सामने बोर्ड में जो एग्जांपल लिखी हुई है, फी, इसके माना है में, इसके लिए आप अंग्रेजी में इन का वर्ड यूज करते हैं। अब में एक मानी रखता है लफ्ज, लेकिन ये में को मैं आपके सामने यहां पर 100 मरतबा छोड़कर 1000 मरतबा इसकी रट लगा दूं, आपके सामने इसका मफहूम नहीं क्लियर हो सकता। लेकिन जब मैं आपको कहता हूं कमरे में, तो बात क्लियर। इस्म, इंसान, किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी सिफत का नाम, किसी काम का नाम। ये तफसील से इंशाअल्लाह ताला हम इसको कल पढ़ेंगे। फेल, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे ये कि इकरा वर्ड आपके सामने आया, पढ़, इसमें हुक्म दिया जा रहा है पढ़ने का। और हर्फ, जो अपने मानी उस वक्त तक वाज़े नहीं कर सकता जब तक किसी दूसरे कलिमा के साथ मिलकर नहीं आएगा। हम अपनी इस क्लास में जो तरतीब रखेंगे वो ये रखेंगे कि इस्म को पहले स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके मुतालिक कवायद इकट्ठे करेंगे। अरबी जुबान की खुसूसियत एक ये है कि अरबी जुबान में जुमला फेल के बगैर भी बन जाता है। ना तो इंग्लिश में बनता है ना और किसी जुबान में बनता है, अरबी जुबान में फेल के बगैर भी जुमला मुकम्मल हो जाता है।